الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ لیے گلہائے رحمت ہاتھ میں ماہ سیام آیا، لیے گلہائے رحمت ہاتھ میں ماہ سیام آیا، مسلمانوں مبارک ہو کہ بخشش کا پیام آیا۔ حضرات گرامی، میں اس وقت آپ سے ایسے وقت میں مخاطب ہوں جب ہم رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے کو ہے، لیکن بہت افسوس اور یہ نہایت ہی درد کے ساتھ یہ کہنا ہو رہا ہے کہ ایسے وقت میں رمضان المبارک آ رہا ہے کہ جب کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے اور پوری دنیا میں مساجد، مدارس، مندر اور جتنے عبادت خانے ہیں تمام عبادت خانے بند کر دیے گئے ہیں۔ انسان سوشل ڈسٹینسنگ اور سماجی دوری بنا کر کے اپنے گھروں میں گویا کہ مقید ہے۔ ایسے وقت میں رمضان آ رہا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد پر بازاروں کی رونقیں بڑھ جایا کرتی تھی، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی، ذکر کرنے والوں کی ایک جماعت تیار ہو جاتی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کا ایک جمع غفیر مساجد میں موجود ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمانان عالم جوق در جوق اللہ کے گھر کی طرف دوڑے ہوئے چلے جاتے تھے۔ کیا صبح اور کیا شام، کیا دوپہر اور کیا دن کے دوسرے حصوں میں مسجدوں کے اندر ایک بڑی آبادی ایسی ہوتی تھی جو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، درس قرآن کی محفلوں کو سجانے کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے وہ مسجد میں موجود ہوا کرتی تھی۔ لیکن بہت افسوس اور بڑا ہی درد کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے وقت میں رمضان تو آ رہا ہے، یہ وہی رمضان ہے جو اپنے دامن میں مغفرت کا سامان، رحمتوں کا سامان، جہنم سے آزادی کا مژدہ لے کر کے ہمارے درمیان آتا ہے۔ یہ وہ رمضان ہے کہ جس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مقدس کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا۔ یہ وہ رمضان ہے جس رمضان کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور ان قیمتی لمحات کو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لوگوں کی مغفرت کے لیے، ان کے دامن میں رحمتوں کو ڈالنے کے لیے، ان انسانوں کو، گنہگار بندوں کو، اللہ تبارک و تعالی کے ان بندوں کو جو بندے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار لیے ہیں، لیکن رمضان کے مہینہ میں رمضان آیا اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے رمضان کی عظمت کو بیان کیا، رمضان کی بڑائی کو بیان کیا، رمضان کی برکتوں کے بارے میں بتایا، رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ مہینہ ہے جس مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ 3 عشروں میں پہلا عشرہ اس کا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم ایسے وقت میں رمضان کا استقبال کر رہے ہیں
ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے جو حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں بحر و بر کے اندر، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ ہماری بدعمالیاں اور یہ ہمارے غلط بیانیاں، ہمارے جھوٹ کا اور ہماری بدعملیوں کا، ہمارے پاپوں کا یہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر اس پہ صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور رجوع کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دنیا والوں کو اپنی ایسی چیزوں کا، اپنی قدرت کا دنیا والوں کے سامنے اللہ پاک اظہار فرماتے ہیں۔ یہ کیسی قدرت ہے کہ دنیا کی طاقتیں، سپر پاور طاقتیں، کیا امریکہ، کیا اٹلی اور کیا اسپین، یہ تمام لوگ امریکہ جیسی سپر پاور طاقت جو کمزوروں اور نہتھوں کے اوپر بموں کا گولہ داغا کرتی تھی، جس نے ہزاروں ماؤں کی گود کو سونا کر دیا، جس نے ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا، جس نے لاکھوں بچوں کے سروں سے سایہ شفقت چھین لیا، ان کے والدین کا سایہ چھین لیا، جس نے نہتھوں پر بے شمار وار کیے ہیں، کیا فلسطین کی معصوم کی آہوں اور بکا، فلسطین کے بچیوں کی صدائیں، فلسطین کی بچیوں کے سروں سے اترنے والی وہ چادریں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے یہاں کے انسانوں کی، اس دھرتی پر بسنے والے وہ لوگ جو تھوڑی قوت پا کر کے، تھوڑی طاقت پا کر کے، تھوڑی صلاحیت پا کر کے اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے لگے،